جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیٹرولیم لیوی کا ہم ذکر کر رہے تھے، 15 دن میں 15 ارب روپے اس پہ کمائے جا رہے ہیں۔ ایک طرف تو پیٹرول سستا کر دیا گیا، لیکن دوسری جانب اس پہ مہنگا بھی کر دیا گیا۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی شیخ صاحب، یہ جو پنجاب میں آپ کے چیف منسٹر صاحب بیٹھ گئے مینار پاکستان میں، وہاں پہ بھی کنڈے ڈالے گئے، بجلی وہاں پہ بھی لگائی گئی، اور دوسری جانب اگر وہ وہاں پہ بیٹھتے ہیں تو اتنے بڑے بڑے اس کے اشتہارات، تشہیری مہم کی کیا ضرورت ہے؟ تمام اخبارات میں پڑھ رہی تھی، اب جب میں پڑھ رہی ہوں، اشتہارات پڑھ رہی ہوں کہ اتنے بڑے بڑے اشتہارات دیے گئے کہ جی لوڈ شیڈنگ ہے، عذاب ہو گیا، عوام کا جینا دوبھر۔ وہ تو عوام کو بالکل پتہ ہے کیونکہ ان پہ بیت رہی ہے۔ اشتہاروں کی ضرورت کیا تھی؟ اشتہار دینے کا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ شاید آپ گئی نہیں وہاں پہ، مجھے اتفاق ایک دن ہوا وہاں پہ جانے کا، معاملات تھے اس حصے میں، تو اس میں جنرل پبلک بھی وہاں پہ آتی ہے۔ اب جنرل پبلک کو آپ کیسے بتا سکتے ہیں؟ اب ایک کسی کو جا کے تھرو کسی اشتہار کے بتا دیں گے، جیسے آج آپ کا پروگرام ہے، اس سے بہت سارے لوگوں کو پتہ چل جائے گا جی کہ چیف منسٹر پنجاب وہ دن بھر خبروں میں چل رہا ہے سر، ہیڈ لائن میں چل رہا ہے سارا دن، ایسا نہیں ہوتا اشتہارات اخباروں میں، کیونکہ جب وہ دیے جاتے ہیں نا تو اس کے پیسے لیے جاتے ہیں، اس کے پیسے لیے جاتے ہیں۔ اس میں میرا اپنی ذاتی رائے میں جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ صرف اسی مقصد کے لیے ہوتا ہے کہ بھئی عام آدمی کو اس بات کی آگاہی ہو جائے اور وہ وہاں پہ آ کے اپنے مسائل اور جو بھی اپنا دیکھنا چاہتے ہیں دکھا دے۔ بس اس میں آپ دیکھیں منفی باتیں تو پھر آپ ہر چیز میں نکال لیں گے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اگر کوئی کام کرنا شروع کرتے ہیں تو اس کو آپ دیکھ لیں کہ یہ کام جب اینڈ جائے گا، کام کریں تو اس کی تشہیر ضروری ہے۔ اس کی تشہیر نہیں ہو رہی، تشہیر اس بات کی ہو رہی ہے کہ آپ اگر عوام آنا چاہتے ہیں اپنے مسائل کے لیے، جیسے ابھی حسن نثار کہہ رہے تھے کہ بس میں چڑھ کے چلے گئے، بس میں اس لیے نہیں گئے، آپ ذرا سن لیجیے وہ سر۔ اچھا میں نے جو فوٹیج دیکھی، جو میرا اپنا انالیسس ہے، فوٹیج دیکھی، میں بھی تھوڑا سا اس کو ڈسکرائب اگر کر دوں۔ بس میں جاتے ہیں، کیمرہ موجود ہے، سٹینڈ بائی ہے، چیف منسٹر صاحب کے ساتھ کیمرہ موو کر رہا ہے، ایک اسٹوڈنٹ بیٹھا ہے لیپ ٹاپ لے کے، وہ اس سے پوچھ رہے ہیں لیپ ٹاپ کیسے چلتا ہے۔ مطلب یہ تو ساری کا سارا ایک ڈراما کریٹ کیا گیا، اور یہ کیمپین وہ ایک طرح سے چلائی جا رہی ہے۔ لیکن ہر چیز کو میں نے جیسے آپ نیگیٹو لینا شروع کر دیتے ہیں، منفی کرتے ہیں، اس میں پازیٹیو ایک ہم پوائنٹ ڈھونڈیں۔ اس میں یہ تھا کہ جو جاتے ہیں نا وہاں پہ، جو میں نے وہاں پہ دیکھا تھا، جو ڈسکشن میں نے سنا تھا، تو وہ یہ تھا کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ جو بسیں چلائی گئی ہیں پبلک ٹرانسپورٹ، اس پہ ایک فیئر ہے کہ لوگ اس کی صفائی ستھرائی یا لوگوں کو جو بہتر سہولیات اس میں مہیا کی جائیں، اس لیے اس میں وہ زیادہ کیا گیا۔ لیکن یہ جو پنکھے چلا، میں نے فوٹیج جو دیکھی دوسری جہاں پنکھوں سے پنکھے جھولے جا رہے ہیں، بجلی نہیں ہے اور وہ بار بار چلتا جا رہا ہے، یہ جاتی ہے ضرور۔ یہ فوٹیج یہ چلانی، یہ الیکشنز کے لیے بے وقوف 4.5 سال بعد یاد آئے ملک میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہے۔ الیکشن یہ ڈرامہ ہو رہا ہے جی، آپ کو یاد ہے؟ یہ فوٹیج دیکھی نہیں، رؤف یہ کہتے ہیں یہ الیکشن ایئر ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں جو ان کی حرکات ہیں مجھے تو نہیں سمجھ آتی کہ نہیں۔ اب دیکھیں یہی وہ ہے جو کہ آپ نے جیسے کہ ڈسکرائب کیا کہ سب کچھ پری پلانڈ تھا، ہر چیز پری فیبریکیٹڈ تھی، وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کیمرے بھی پڑے ہوئے ہیں، وہ لیپ ٹاپ والا اسٹوڈنٹ بھی بیٹھا ہوا ہے۔ جب یہ سیلاب آئے تھے تو آپ کو یاد ہوگا انہی چیف منسٹر صاحب کی وہ تصویر جو کہ موٹر سائیکل کے اوپر لی گئی تھی، اب وہاں ساری دنیا جہان کے کیمرے پہنچ گئے تھے جو کہ براڈ کاسٹ ہو گئی۔ دیکھیں الیکشن ایئر، اور جس قسم کے مسائل میں عوام مبتلا ہیں، جس قسم کے مسائل میں ملک مبتلا ہے، وہاں اس قسم کا ڈرامہ جو ہے وہ انسان کے ضمیر کے اوپر، مجھے نہیں پتا کہ ان کے اوپر بوجھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، پتہ نہیں یہ کس طریقے سے اس کو سفر کر لیتے ہیں۔ اگر یہ سارا کچھ جو کر رہے ہیں اس کو پازیٹو، اب آئی ایم شیور کہ وہاں یہ جو سارا کچھ انتظام ہو رہا ہے اس کا بھی ایکسپینس ہو رہا ہوگا، بالکل اس کا بھی ایکسپینس، اور وہ 12 کولر لگے ہیں، 18 پنکھے لگے ہیں۔ 8واں یہ کیمپ آفس ہے جو شہباز شریف صاحب نے کھولا، یہ 8واں کیمپ آفس ہے، 7 یہ فواد میں رکھا ہے، نہیں میں لیٹ می کاؤنٹ فواد، لیٹ می کاؤنٹ چلے وہ صحیح تعداد بتا رہے ہیں آپ دیکھیں ان کا یہ چھٹا کیمپ آپ نہیں 7واں نکال لیں، 8واں نکال لیں، سہیل ہر پرائم منسٹر ایک کیمپ آفس کا، ایک آفس کا کیمپ آفس ہے شہباز شریف صاحب کا، جس کے تمام جنریٹر میرے پوائنٹ یہ ہے وہ حکومت پنجاب دے رہی ہے، کیوں فردر ایکسپینس کر رہے ہیں؟ آپ ایک پروٹیسٹ کریں، اگر آپ پروٹیسٹ جنرلی کرنا چاہ رہے ہیں ضرور کریں، یہ آپ کا حق ہے، لیکن اس کو ود ان دی گیون لمٹس نو آپ پروٹیسٹ نہیں جی، لوگوں کو بجلی دے 702 یہ بات آپ یہ پہلے کر لیجئے کہ یہ بجٹ میں کوئی ایفرٹ نہیں ہوئی کہ عوام کی زندگی کوئی بہتر ہو سکے، وہی بوروئنگ ہے، وہی پرنٹنگ آف کرنسی ہے، وہی انفلیشنری ٹرینڈز ہیں، اسی طرح سے چیزوں کی قیمتیں بڑھتی جائیں گی،
4 بجٹ جو پہلے آئے ہیں بالکل ویسا ہی یہ 5واں بجٹ ہے. فصل صاحب انفلیشن 25% سے 12% پہ آئی ہے, آپ کہہ رہے ہیں 12%. یہ کہاں گئی ہے فواد صاحب؟ مجھے نظر نہیں آتی. یہ آپ نظر اس لیے نہیں آ رہی کہ جو تعصب کے بڑے بڑے کاموں کے 10% ہو گئی. تعصب کے جو بڑے بڑے چشمے اتاریں گی نا, تب آپ پاکستان کی ایگریکلچر اکانومی 3.1% پر بڑھی ہے. پاکستان میں تمام کنزیومر کمپنیوں کے پروفٹس میں اضافہ ہوا ہے. پاکستان میں کاروں کی پروڈکشن میں اضافہ ہوا ہے, موٹر سائیکل کی پروڈکشن میں اضافہ ہوا ہے. آپ لوگ اپنے تعصب کی اینکیں اتار کے دیکھیں تو کوئی آپ کو پازیٹیو چیزیں نظر نہیں آئے نا. رو کے اپنا برا حل کر لیا, چاہتے ہیں کہ قوم بھی آپ کے رونے میں شریک ہو. بھائی نہیں ہوگے. اگلا الیکشن پیپلز پارٹی اگلی باری پھر زرداری ہے. آپ لوگوں کو اگلے 5 سال میں یہی رونا جاری رہے گا انشاءاللہ. لیکن آپ کہہ رہے ہیں رونا رویا جا رہے, چلے رونے نہیں روتے, نہ میں روتی نہ یہ روتے, لیکن ہم بات کر لیں جون کے پہلے 4 دنوں کی لوڈ شیڈنگ کی. اگر ہم بات کریں 27 حالات لوڈ شیڈنگ 702 ارب روپیہ پنجاب حکومت کو دے رہے ہیں, پچھلے سال بھی 500 ارب روپیہ دیا, کیوں نہیں ختم کر رہے؟ 402 ارب روپیہ پنجاب حکومت کو دے دیا ہوا ہے, اس سے پہلے 500 ارب روپیہ دے دیا ہوا ہے, کیوں نہیں ختم کر رہے؟ بجائے وہاں پر جا کے بیٹھ کے کیمپین لگانے ان کو چاہیے کہ جا کے لوڈ شیڈنگ ختم کریں, اپنے جا کے پلانٹس لگائیں. انہوں نے رن آف دا مل سارے پروجیکٹس بند کر دیے, اوپر سے 1000 ارب روپے کھائے گئے ہیں اس میں. تو لیکن اگر سب کچھ اتنا ہی اچھا, آپ کہہ رہے ہیں کہ تعصب کے اینکیں اتار کے دیکھیں. میں حسن نثار صاحب سے پوچھ لیتی ہوں, سر ہم واقعی ہم نے تعصب کے اینکیں لگا رکھی ہیں, انفلیشن میں جو ہے کمی ہوئی ہے, لوڈ شیڈنگ تو اسی طریقے سے جاری ہے پاکستان میں, حالات اتنے اچھے سب کچھ نہیں ہے, حالات اتنے اچھے ہوں گے, کوئی پرابلمز بھی ہوں گے, لیکن یار اس طرح بھی نہ روئے نا کہ جس طرح آپ بتا رہے ہیں تباہ و برباد ہو گیا, ملک بیڑا غرق ہو گیا, مر گئے, لٹ گئے. نہیں ہے بھئی ایسا. بھائی مر رہے ہیں لوگ, مر رہے ہیں سڑکوں پہ, یہ جو ٹائر چلا رہے ہیں, یہ جو احتجاج کر رہے ہیں, یہ کون ہے؟ اکانومی ہے ہمارا, جو روپی سلائیڈ ہوا ہے انڈیا کے بعد سب سے سٹیبل ہے. ہماری ایکسپورٹس اس وقت پاکستان کی ہسٹری کی سب سے بڑی ایکسپورٹس ہیں. ہماری ایگریکلچر کاٹن کراپ پاکستان کی ہسٹری کی سب سے بڑی کراپ ہے. آپ کیوں اتنا جو ہے وہ ڈیمونائز کر رہی ہیں؟ فواد صاحب لوگوں کو کھاد نہیں مل رہی, لوگوں کو جس کے اوپر چاروں حکومتیں ذمہ دار ہیں, حکومتیں, اس میں آپ ڈیسکریڈٹ کر دیتے ہیں پیپلز پارٹی کو یا اپنا پیپلز پارٹی. فواد صاحب آپ اپنے اسٹیٹ بینک کے گورنر اور اپنے فائنانس منسٹر کی فگرز دیکھ لیجئے. میں حسن نثار صاحب سے پرابلمز بھی ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پرابلمز نہیں ہیں, پرابلمز بھی ہوں گی, پر کچھ پرابلمز ہیں, آپ کے کچھ پرابلمز ہیں. حسن نثار صاحب کیا واقعی یہ واقعی اتنا اچھا پاکستان ہے جس کی تصویر ہمیں پیش کی جا رہی ہے کہ اس پاکستان کا بیڑا غرق نہیں ہوا, کہ یہاں پہ لوگ مرے نہیں, کیا لوگ یہاں پہ بھوکے نہیں سوتے, کیا لوگوں کو بجلی نہیں آتی, کیا یہ واقعی اتنا اچھا پاکستان؟ اللہ نہ کرے. یہ کس طرح کی باتیں کرتی ہیں آپ؟ میں نے پہلے بھی ایک بات عرض کی تھی کہ دنیا جہان کے سکرات اور اکانومسٹ اکٹھے ہو جائیں اور سارے فیکٹس اینڈ فگر سامنے رکھ لیں تو وہ کسی بھوکے کو اس بات پہ کنونس نہیں کر سکتے کہ اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے. صحیح بات. اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کرنا یہ تو پیشہ ہے. مطلب یہ دیکھیں بات سنیں, میری عجیب بات ہے کہ تینوں میرے بہت ہی, روف صاحب کے ساتھ میرا 30 سال پرانا تعلق ہے, شیخ صاحب کے ساتھ بڑا پیار محبت ہے, عادل بھائی کے ینگر بردر, میں مطلب, لیکن ہمارا پولیٹیکل کلچر ایسا ہے کہ دے آر باؤنڈ ٹو, دے آر فورسڈ ٹو ڈیفینڈ. ان میں سے انڈیپینڈنٹ کوئی نہیں ہے بندہ, یہ اپنے اپنے معاملات میں ان کی اپنی لمیٹیشنز ہیں. دیکھیں بنیادی بات, میں ایک لاجیکل بات کر رہا ہوں کہ عوام دوست بجٹ آسماں عوام کے عوام جیسے نمائندگی دے سکتے ہیں, ایک بات. دوسری بات یہ ہے جو ملک معاشی زلزلے کا شکار ہو, مطلب میری اگر انکم 100 روپے ہے, خرچ میرا 5000 ہے, میں نے بجٹ بنانا ہے گھر کا, تو وہ تو ممکن نہیں ہے. 1500 اکانومی کی جو صورتحال ہے آپ نچلی سطح پہ آ جائیں. اچھا دوسری بات کہ ہر سچویشن سے پولیٹیکل مائلیج لینے کے سوا کوئی بھی کچھ نہیں کر رہا. اب چیف منسٹر صاحب لوڈ شیڈنگ پر پنجاب کے جو خادم اعلیٰ, حالانکہ ان کو یہی نہیں پتا کہ وزیر اعلیٰ, وزیر کا مطلب خادم سے بھی گیا گزرا ہے, لیکن بس پتہ نہیں ان کے اسکرپٹ رائٹر کون ان پڑھ ہیں. اچھا ان کا حال یہ ہے کہ لوڈ شیڈنگ پہ احتجاج کو یہ لیڈ کر رہے ہیں, تو بندہ پوچھے بھائی 3 سال سے آپ نے بجلی کے کتنے میگا واٹ پنجاب کے لوگوں کو گفٹ کر دی ہیں, لیکن چونکہ ایک دیہڑی لگانی ہے, نمبر ٹانگنے ہیں, لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرنی ہے. یہ پنکھا جھلنے کا مطلب پتہ کیا ہے؟ جی جی
یہ دستی پنکھا جلنے کا مطلب ہے یہ لوگوں کو جلا سمجھ رہے ہیں. باقی لوگ اتنے بیوقوف نہیں رہے. نواز شریف صاحب اپنے زمانے کے بارے میں بات کرتے ہیں سنہرا دور تھا. یہ وہ دور تھا جب چند زیب نے ماڈل ٹاؤن ان کے گھر کے باہر بھوک کے مارے خودسوزی کی. تب اخباروں میں سرخیاں لگی شیر آٹا کھا گیا. تب پیری ٹیکسی کا سکینڈل تھا, تب موٹر وے کا سکینڈل تھا, تب انہوں نے وہ ایٹمی دھماکوں کی آڑ میں جو اربوں روپے کی فارن کرنسی اکاؤنٹ سیز کرنے نہ کریں اس طرح. بالکل عوام کو دیکھیں یہ پارک لین سے لے کے سرے محل تک کی کہانی ہے. میں ایک نیوٹرل آدمی ہوں, مجھے پتا ہے عام آدمی کا سڑک پہ, اور سب کو پتا ہے. مجھے کیا پتا ہے آسما, آپ کو نہیں پتا؟ بالکل بالکل. فواد صاحب کو پتا ہے, شیخ صاحب کو پتا ہے کہ عام آدمی کے ساتھ وہ کس بھاؤ بک رہی ہے, اس کے ساتھ کیا سمپل. اور ہمارا ایشو, ہمارا مسئلہ صرف یہ ہے, ہم نے کسی کو ڈیفینڈ نہیں کرنا, کسی کو پیمپر نہیں کرنا. اور میں تو وہ ترسا ہوا آدمیوں کو بندہ تھوڑا سا جیسے دکھائے تو میں تو اس کا قصیدہ لکھنے بیٹھ جاتا ہوں. بالکل تھوڑا سا تو کرو, تھوڑا سا بالکل. آپ آٹے میں نمک کے برابر ہی کر دیں. بالکل آپ نے بڑی اچھی بات کی, میں اسی پہ بریک لیتی ہوں. آٹے میں نمک کے برابر ہی کچھ کر دیں, تھوڑا سا تو ریلیف دے دیں. اور پھر فواد مجھے کہیں گے کہ اتنا ہی پاکستان کے برے حالات نہیں ہیں کہ آپ اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں. اسی پہ مزید بات کریں گے پاکستان کے عوام کو ان سیاستدانوں حکمرانوں نے کیا دیا, اس پہ بات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد.